کہانیوں کے کچھ حصے آپ نے سنے، مریم سے، سر عمار سے، بلوچ صاحب سے، اور ایک حصہ میں نے پڑھا۔ گفتگو سٹارٹ کرتے ہیں، اور میرا پہلا سوال جو ہم لوگوں کے لیے جاننے کے لیے ہے وہ یہ کہ بہت سے اردو بولنے والے، اردو لکھنے والے ہمہ وقت اس کوشش اور خواہش میں مبتلا ہیں کہ وہ کسی ایسی زبان میں لکھ سکیں جس کی ریچ زیادہ ہے۔ تو اس صورتحال میں ایک فرانسیسی جاننے والے آدمی نے اردو کو اپنے اظہار کا ذریعہ بنانا کیوں مناسب سمجھا؟ تو سب سے پہلے جو نا مجھے ادھر بلانے کا بہت بہت شکریہ، آپ نوجوانوں کے آنے کا بہت 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 شکریہ۔ ام، یہ بھی بڑا ایک اصل میں جو نا ایک مشکل سوال ہے ویسے، اور اگر دیکھا جائے تو میں نے کوئی شعوری فیصلہ نہیں کیا، اور میرا نہیں خیال ہے ویسے کہ لوگ جو نا کوئی شعوری فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ اصل میں جو نا اظہار جو نا وہ ایک زبان میں جو نا کرنا شروع کرتے ہیں تو اس میں جو نا ان کو سہولت ہوتی ہے، اس میں ان کو جو نا کچھ آسانی جو نا محسوس ہوتی ہے، اور پھر وہ بس اسی زبان میں جو نا وہ لکھتے چلے جاتے ہیں۔ تو میرے ساتھ تو یہی ہوا کہ میں نے پہلے جو نا کچھ چیزیں لکھی فرانسیسی میں، پھر پنجابی میں ایک آدھ چیزیں لکھی، تو اس کے بعد جو نا جب اردو میں جو نا لکھنا شروع کیا تو مجھے لگا کہ اب کچھ کیا بتاؤں، کچھ راحت جو ہے نا مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہاں جو نا ایک جو آواز جو نا میں لوگوں تک جو نا پہنچانا چاہ رہا ہوں تو وہ آواز جو نا صحیح طرح جو نا پہنچائی جا رہی ہے۔ تو اسی وجہ سے ریچ کے بارے میں تو پتہ نہیں، اگر دیکھا جائے تو اردو بولنے والوں کی تعداد میرا خیال ہے کہ فرانسیسی بولنے والوں کی تعداد سے زیادہ ہے، اگر ہندی والوں کو ملایا جائے ان کے ساتھ، کیونکہ اردو تو ہندی سے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ تو ریچ تو میرا خیال ہے ویسے کہ زیادہ ہونی چاہیے پھر۔ تو اردو میں کہانی لکھنے کو ہی آپ نے کیوں پریفر کیا پھر؟ کہانی تو نہیں لکھی، سب سے پہلے تو میں نے کوئی وہ ناول لکھا جس کا کوئی اقتباس جو نہ پڑھا گیا ساغر صدیقی کے بارے میں، تو میں نے سب سے پہلے تو فرینچ میں لکھا تھا، اور لکھتے لکھتے جو نا مجھے کچھ ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے کہ میں کوئی چیز فرانسیسی میں لکھ رہا ہوں جو اصل میں جو نا میرے ذہن میں آ رہی ہے اردو میں، تو میں ترجمہ کر رہا تھا اصل میں اردو سے فرانسیسی میں۔ جب اس کو میں نے مکمل کیا اور میں دوبارہ بیٹھ گیا اس کو لکھنے کے لیے اردو میں، تو مجھے وہی لگا کہ بھائی جو نا اصل میں جو نا ایک ساری تحریر جو تھی وہ ایک طرح سے جو نا مجھ پہ اتر آئی تھی، اور وہ اردو میں ہی اتر آئی تھی، اور میں شاید جو نا احساس کمتری کا شکر تھا یا جو بھی ہے، میں محسوس کر رہا تھا کہ میں اردو میں نہیں لکھ پاؤں گا، اسی وجہ سے میں نے اپنی مادری زبان میں وہ پوری چیز لکھی۔ لیکن جب اردو میں جو نا وہ میں نے اس کو لکھا تو پھر ایک عجیب سی جو نا ایک آسانی محسوس ہوئی، جو کبھی بعد میں جو نا مجھے محسوس ہی نہیں ہوئی، جیسے کہ کہانی جو نا مجھے ایک طرح سے جو نا میرا ہاتھ پکڑ کے جو نا مجھے آگے لے کے جا رہی ہے، اور وہ کردار تھا، کردار اردو بولنے والا، میں شاید پہلی دفعہ اردو میں کوئی چیز لکھ رہا تھا اور میں اس کی آواز میں لکھ رہا تھا، تو مجھے لگ رہا تھا جیسے کہ وہ آدمی جو نا خود میرا ہاتھ پکڑ کے جو نا مجھے کہیں لے کے جا رہے ہیں اور مجھے اپنی کہانی جو نا سنائے جا رہے ہیں، اور وہ دھیمی آواز میں بات کر رہے ہیں اور میں اونچی آواز میں بات کر رہا ہوں، تو میں وہی اس کی باتیں جو نا دہرا رہا ہوں۔ تو ایک عجیب سی جو نا ایک کیفیت تھی جو بعد میں مجھ پہ جو نا طاری نہیں ہوئی۔ تو اردو میں یہاں کے کردار یا یورپ کے کرداروں کو اردو میں لکھنے کے بعد آپ کو یہ کمی محسوس ہوتی تھی کہ میری کہانی وہاں نہیں پڑھی جا رہی؟ کبھی نہیں، کیونکہ اصل میں جو نا اگر دیکھا جائے تو وہ کانٹیکس جو ہے نا وہ یہاں کا ہے، اور کوئی باہر والا بندہ جو نا کانٹیکس تو نہیں سمجھ پائے گا، اگر جو ہے نا بہت سارے فٹ نوٹس اور اس طرح کی چیزیں جو نا وہ شامل کی جائیں، تبھی بھی جو ہے نا وہ کانٹیکس جو ہے نا پوری طرح نہیں سمجھ آئے گا، تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے یہاں کا آدمی اگر محظوظ ہو جائیں، اس کو جو نا کوئی چیز پسند آ جائیں، اگر وہ اس سے جو نا جڑ جائیں تو وہ میری کامیابی ہے۔ ایک بار جو نا ایک دوست نے مجھے کہا تھا کہ تم ہمیشہ جو نا اپنی کہانیوں میں جو نا صرف چیزوں کا نام نہیں لیتے ہو بلکہ برانڈ کا نام لیتے ہو، جیسے کہ لوگ جو نا وہ جوشندہ پیتے ہیں میری کہانیوں میں، یا وہ ماروین سگریٹ پیتے ہیں یا کچھ ایسا، تو میں بہت توجہ دیتا ہوں ویسے ان چیزوں پہ،
کیونکہ انہی چیزوں پہ جو نا ایک طرح سے جو نا ایک طرح کی کیا بتاؤں میں کہ ایک احساس ہوتا ہے ویسے پڑھنے والے کو کہ یہ ایک حقیقی چیز ہے، ویسے یہ ایک سامنے کی چیز ہے. زندہ کردار جو اس سماج میں، اس معاشرے میں موجود ہیں، کچھ مشہور اور کچھ جو مشہور نہیں بھی ہیں، جیسے فیض صاحب ہو گئے، یا قوالی والی کہانی کا ذکر، یا مصور والی کہانی کا ذکر، جن کو کچھ لوگ جانتے ہیں، اور پھر ان کو آپ نے اپنے ایک انداز میں کنسیو کیا اور پھر اس کو فکشن بنایا، لیکن اس میں وہ کردار اس طرح سے زندہ موجود تھا جو حقیقت میں بھی موجود ہے. تو یہ خیال آپ کو کہاں سے آیا کہ میں ایسا ہی زندہ کردار لوں اور اس پہ کہانی بن کر اپنی طرف سے اس کو فکشنلائز کر کے اس کے ارد گرد ایک کہانی بننے کی کوشش کروں، بجائے اس کے کہ میں الگ سے ایک کہانی لکھوں یا اس کردار کو بالکل ہی ایک فرضی کردار بنا دوں؟ میرا خیال ہے ویسے کہ میں نے خود مجھے یہ خیال نہیں آیا، یہ ایک پریکٹس ہے جو چلی آ رہی ہے. تو ابھی میرے ذہن میں جو نا وہ ایک لیٹن کا ایک ناول آ رہے ہیں، ستیریکون. تو ستیریکون میں جو نا بہت سارے کردار ہیں، رومن کے زمانے کے کردار ہیں. ویسے تو یہ سب حقیقی لوگ تھے، اب ہمارے لیے جو نا کردار ہی بن کے رہ گئے ہیں. تو میرا خیال ہے ویسے کہ ہر بندہ جو نا جو لکھتا ہے، کہانیاں لکھتا ہے، تو اس کے سامنے جو نا کچھ ایسے کردار ہیں، کچھ زندہ لوگ ہیں، تو وہ ان کے بارے میں لکھتا ہے. فرق اتنا ہے کہ کچھ لوگ جو نا تھوڑے سے گمنام ہیں، کچھ لوگ اتنے گمنام نہیں ہیں، لیکن کچھ سال جو نا گزر جاتے ہیں تو جو لوگ گمنام بھی نہیں تھے تو وہ ایک طرح سے جو نا گمنام بھی ہو جاتے ہیں. اور ہاں تو میں سمجھتا ہوں ویسے کہ یہ ایک کام ہے ویسے جو ہر لکھنے والا کرتا ہے. ابھی جو نا میرے ذہن میں جو نا بہت سارے لوگوں کے نام آ رہے ہیں اردو کے، اور جب ان سے بات ہوئی تو وہ خود مجھے بتاتے رہے کہ اچھا یہ فلاں کہانی جو میں نے لکھی، میں نے فلاں آدمی کے بارے میں لکھی، یا میں نے فلاں گاؤں میں جا کے لکھی، یا میں نے فلاں اس طرح کے حالات جو نا دیکھ کے لکھی. تو یعنی کہ کوئی نہ کوئی تو بنیاد تھی ان کے سامنے. تو میرا نہیں خیال ہے ویسے کہ میں نے کوئی نیا کام کیا ہے. تو آپ ایسا جب ایک کردار چن لیتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے کچھ واقعات، آپ کیا اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، پھر کچھ واقعات اکٹھے کرتے ہیں، اس کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، یا کوئی ایک واقعہ یا اس کی شخصیت کا کوئی ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے جس کا علم ہونے کے بعد کہانی تو آپ کے پاس بن جاتی ہے؟ تو وہ کیا پیٹرن کیا ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں آپ بہت سارا پہلے ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، پھر اس میں سے کچھ چیزوں کو استعمال کرتے ہیں؟ ہاں تو اصل میں سب سے پہلے جو نا میرے ذہن میں ایک سین آتا ہے اور وہ میں اس کو لکھ دیتا ہوں. تو اس کے بعد جو نا مجھے پھر سوچنا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کیا تھا اور اس کے بعد کیا ہوگا. تو ایک طرح سے جو نا میں کچھ دائرے سے جو نا میں کھینچ رہا ہوں ویسے اس سین کے ارد گرد. تو جیسے کہ ایک قوال کے بارے میں جو نا میں نے ایک سین ایسے جو نا میرے ذہن میں جو نا ایک سین آیا کہ کوئی قوال جو نا وہ گا رہے ہیں، تو گاتے گاتے جو نا وہ پھر اس کی آواز جو نا وہ غائب ہو جاتی ہے، اور وہ بھی جو نا ایک عجیب انداز میں، جیسے کہ اس کو جو نا کوئی سایہ سا جو نا نظر آ رہا ہے ویسے آگے پیچھے سے جو نا من لاتا ہوا، اور اسی وقت جو نا اس کی آواز جو نا غائب ہو جاتی ہے. تو یہ سین میرے ذہن میں کیوں آیا، کیسے آیا، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا ہے. لیکن میں نے لکھ دیا. تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ پھر اب جب تم نے یہ سین لکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو ہے، ایک ناول ہے ویسے تمہارے اندر، ایک کہانی ہے ویسے جو خود چاہتی ہے کہ اس کو جو نا لکھا جائے. تو پھر سوچنا شروع کر دو، اچھا تو اس سے پہلے جو نا کیا ہوا، تو کیسے پہنچ گیا اس سین پہ، اور یہ سایہ کیا ہے. اور پھر چیزیں جو نا آہستہ آہستہ جو نا میرے ذہن میں آتی گئیں. میں نے تحقیق تو اتنی زیادہ نہیں کی، لیکن یہ کیا تو ضرور ہے ویسے، لیکن شعوری طور پہ تو نہیں کیا، جان بوجھ کے نہیں کیا. کہ موسیقاروں کے ساتھ جو نا میں نے کافی سالوں تک جو نا رابطے رکھے ہیں، اور ان کے ساتھ جو نا کافی زیادہ جو نا اٹھنا بیٹھنا ہوا. تو وہ ایک طرح کا ماحول تھا ویسے جس سے میں واقف تھا. تو وہ معلومات جو نا ان کے ساتھ بیٹھتے بیٹھتے جو نا اکٹھی ہوتی چلی گئی، لیکن جان بوجھ کے تو میں نے اکٹھی نہیں کی. اچھا، اب دریدہ حرامدہ، دریدہ آیا انڈیا، وہ واقعہ آپ نے اس کو انڈیا کی بجائے پاکستان میں رکھا، پھر پاکستان کا ایک کردار ہے.
اور پھر اب پورا وہ اس کا جو ڈیکنسٹرکشن کے بارے میں دو مختلف نقطہ نظر ہیں، وہ دونوں ہمیں کہانی میں دو کرداروں کی طرف سے پیش ہوتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں، اور پھر اس کی وہ جو سیریز آف لیکچرز ہے، اور پھر ایک کردار جو کہ پتہ چلتا ہے کہ آپ ہیں کہ وہ ان لیکچرز میں جا رہا ہے، اور اس کو یہ تکلیف ہے کہ یہ لوگوں کو سیریس نہیں لیتا، ان کے سوالوں پر ہنستا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ ان میں سے کوئی نہیں سمجھ پا رہا۔ یہ ساری سیٹنگ انڈیا میں کیوں نہیں رکھی گئی، اور جو کردار آپ کا ہے وہ دو کرداروں میں تقسیم ہوتا ہے، اور پھر دریدہ کی ایک قبر کا لاہور میں برآمد ہو جانا، یہ ساری چیزیں پہ جو بنیادی ایلیمنٹ تھا جس کی وجہ سے آپ کو یہ کہانی لکھنے کا خیال آیا، وہ کیا تھا؟ اچھا، آپ کے سوال میں اتنے سارے سوالات تھے، پتہ نہیں میں ان کا جواب دے پاؤں گا، لیکن خیر نہیں ہوا کیا ہے، میں تو خود دیریدا کا بڑا جو نا فین رہا، تو کہانی کا ایک حصہ جو ہے نا وہ میں اس کو جو نا وہ مجھ سے منسوب کیا جا سکتا ہے، میری طرف منسوب کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ میں جب پیرس میں پڑھتا تھا تو میں ان کے سیمینر میں بیٹھتا تھا، ان کی باتیں سنتا تھا، ان کی باتیں لکھتا تھا، اور ان کی کتابیں خریدتا تھا، اور پیسے چونکہ میرے پاس کم تھے تو میں ایک طرح سے جو نا خوراک وغیرہ جو نا وہ کم ہی خریدتا تھا، بس ایک جو ہمارا ایک بریڈ ہوتا ہے بیگیت جو نا وہ میں پیس جو نا خرید لیتا تھا، تو 2-3 دنوں تک جو نا وہ گزارا چلتا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ میں پیسے بچا لیتا تھا اور دیریدا کی کتابیں جو نا میں خریدتا تھا۔ تو اور میں ایک بار جو نا میں ان کے پاس بھی گیا اور میں نے ان سے ایک احمقانہ سا سوال بھی پوچھا، اور مجھے ابھی بھی وہ یاد ہے ویسے کہ ان سے سوال پوچھ کے جو نا مجھے کس طرح سے جو نا شرمندگی ہوئی، اور اسی وقت جو نا احساس ہوا کہ میں کیسا بیوقوف آدمی ہوں، اور میں نے کیسے جسارت کی جو ان سے اس طرح کا سوال جو نا پوچھنے کو۔ تو وہ ایک طرح سے جو نا مجھے اس بارے میں جو نا لکھنا تھا، لیکن میں بہت سال تک جو نا ایک واقعے کے بارے میں جو نا سوچتا رہا جو میرے سامنے ہوا تھا جب دیریدا انڈیا آئے تھے، تو جے این یو میں انہوں نے ایک چھوٹا سا جو نا ایک لیکچر دیا تھا، تو لیکچر کے بعد جو نا اسٹوڈنٹ لوگوں نے ان سے کچھ سوال پوچھے، تو سب کافی جو نا شرما رہے تھے، تو اس وجہ سے جو نا پرچیوں پہ لوگوں نے جو نا اپنے سوالات لکھے ہوئے تھے، اور پرچیاں جو نا وہ دیریدا صاحب کے آگے جو نا پیش کی جاتی تھی، وہ پرچی کھول کے جو نا وہ سوال پڑھ لیتے تھے اور پھر جواب دیتے تھے۔ تو ایک آدمی نے وہی سوال پوچھا تھا جو میں نے لکھا تھا، اس میں جو میں نے لکھا ہے اس میں جو نا اس کہانی میں دیریدا حرامدہ میں، اور سوال یوں تھا کہ جی میں ادھر میں آیا ہوں، ویسے تو مارکسزم سے واقفیت ہو گئی تو میری شخصیت بدل گئی اور مارکسزم کی طرف میرا رجحان ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو میں ایک برہمن ہوں، ایک گاؤں سے تعلق ہے، بہت الگ ماحول میں جو نا پل پوس گیا ہوں وغیرہ وغیرہ، تو میرا وجود جو نا 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، تو میں کون ہوں؟ مجھے یہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ تو مجھے یہ سوال اچھا لگا، خود جو ہے نا مجھے اتنے سارے سال ہو گئے تھے انڈیا میں کہ میں خود سے جو نا یہ سوال بھی پوچھنے لگا تھا کہ میں کون ہوں، کیونکہ میں خود محسوس کر رہا تھا کہ ایک طرح سے جو نا میں انڈین ہو گیا ہوں، یا ایک حصہ جو نا میرے وجود کا جو نا وہ انڈین ہو گیا۔ تو مجھے یہ سوال تو بالکل صحیح لگا، لیکن دیریدا صاحب جو ہے نا مسکرانے لگے، تو وہ مسکراہٹ جو نا مجھے نہیں سمجھ آئی، اور کچھ لوگوں نے سوچا کہ وہ شاید طنز کر رہے ہیں تو وہ ہنسنے لگے، اور میں نے سوچا کہ یہ بیچارہ لڑکا جس نے خلوص کے ساتھ یہ سوال پوچھا تو اس پہ کیا گزر رہی ہوگی، اس کی کیا حالات ہوگی۔ تو بہت سال تک جو نا میں اس بارے میں سوچتا رہا، اور ایسے ایک دن جو نا اچانک، کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ میں دیریدا کہ لاہور کے دورے کے بارے میں لکھوں، تو ایسے میرے ذہن میں آیا کہ چلیے اسی کے ساتھ جو نا میں شروع کر دوں۔ اچھا، لاہور کا دورہ جو نا میں نے لکھا اس وجہ سے کہ انہوں نے کبھی لاہور کا دورہ نہیں کیا، تو کبھی کبھی جو نا دل بھی کرتا ہے کہ تھوڑا سا جو نا فکشن ہو جائیں، تو ہر وقت جو نا حقیقت کے ساتھ اور حقائق کے ساتھ جو نا میں چپکا نہ رہا ہوں۔ تو دلی والا جو نا سفر جو تھا نا وہ کچھ لوگوں نے میرا خیال ہے کہ لکھا بھی ہے، اس پہ جو نا کچھ تحقیق بھی ہوئی ہے ان کی بایوگرافی میں،
اس کا ذکر بھی ہوا ہے، لیکن میں نے سوچا کہ جب وہ دلی تک پہنچے تھے کہ وہ لاہور بھی پہنچ سکتے تھے. آخر گایتری اسپیواک بھی پہنچے تھیں تو دلی، اور انہوں نے ایف سی میں بھی لاہور، تو انہوں نے ایف سی میں بھی ایک لیکچر دیا تھا. تو سوچا کہ اس وقت جو نا دریدہ صاحب تو لاہور بھی آ سکتے تھے، اور پھر چونکہ وہ کبھی لاہور آئے نہیں تو میرے لیے جو نا یہ ممکن تھا کہ میں اس میں کچھ نئی چیزیں ڈالوں، کچھ نئے سینس ڈالوں، کچھ فکشنل عناصر جو نا اس میں شامل کر دوں، جیسے کہ ان کا یہودی قبرستان میں چکر لگانا اور ایک قبر پہ جو نا وہ دعا کرنا، جو کہ ان کے کسی ہم نام کی قبر ہے ویسے. تو یہ خیال اس طرح سے آیا. لیکن سب سے پہلے جو میرے ذہن میں خیال آیا یہ تھا کہ کہانی جو نا لاہور، مطلب لاہور، دریدہ کے لاہور آنے کی، وہ دریدہ کے نقطۂ نظر سے نہ سنائی جائیں، بلکہ اس لڑکے کے نقطۂ نظر سے سنائی جائیں کہ جسے دریدہ نے ذلیل کیا تھا. کیونکہ خود جو نا مجھے دریدہ کی وہ حرکت نہیں سمجھ آ رہی تھی، اتنے سال گزر گئے تھے، اور جس طرح میں نے ان کو پایا تھا، دیکھا تھا فرانس میں، پیرس میں، وہ ہر کسی سے ملتے تھے، جج نہیں کرتے تھے کسی کو ذلیل نہیں کرتے تھے. اور انڈیا میں میں نے ان کو لوگوں کو جو نا ایک لڑکی کو انجانے میں یا شاید جان بوجھ کے ایسے جو نا ذلیل کرتے دیکھا، تو وہ مجھے جو نا وہ چیز نہیں سمجھ آ رہی تھی. تو اس حرکت کو سمجھنے کے لیے تو میں نے یہ لمبا سا جو نا یہ ناولٹ لکھا. اور پھر یہ ہے کہ اس لڑکی کی آواز بھی جو نا میں چاہ رہا تھا کہ وہ لوگوں تک پہنچے، اس کی کیا کہانی ہے، کدھر پیدا ہوا ہے، ڈیکنسٹرکشن سے کیسے جو نا وہ وابستہ ہو گیا، اور اس کے بعد کیا ہوا ذلیل ہونے کے بعد. اچھا، یہ اب جو آپ کا نقطہ نظر ہے کہ آپ در حقیقت پوری یہ کہانی اس لیے لکھی گئی کہ دریدہ صاحب نے انڈیا میں جس لڑکے کو ذلیل کیا اس کی آواز ڈاکومنٹ ہو سکے، اور وہ مین چیز تھی اس کہانی کی. ایک دوسرا پرسپیکٹیو ہے جو اردو پڑھنے والوں میں ڈسکس ہو رہا ہے، میں اس کو تھوڑا سا ریفریز کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ ایک سوال بن پائے. ان کا خیال یہ ہے کہ آپ ہر کہانی میں ایک ویسٹرن کردار لے آتے ہیں، ایک انگریز کردار. دریدہ حرامدہ میں ہے، منحوس انگریز میں ہے، مائی شارلٹ میں ہے، اور وہ کردار یہاں کے کچھ لوگوں کو مختلف طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے، یا وہ یہاں کو ایک اورینٹلسٹک نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے، یا آپ کہانی کو اس طریقے سے نریٹ کرتے ہیں کہ وہ کردار بظاہر لگتا ہے کہ چیزوں کو اورینٹلسٹک پرسپیکٹو میں دیکھ رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کہانی میں کوئی ایسا رخ موجود ہے کہ یہ کچھ کہانیوں میں کیوں ایسا ویسٹ کا ایک کردار آتا ہے اور وہ یا پاورفل ہوتا ہے یا اس کے ساتھ جو باقی لوگ ایسوسیٹ ہو رہے ہوتے ہیں وہ دنیا کو اس کی نقطہ نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں؟ منحوس انگریز میں ایک استاد جو فلم اسکول میں بچوں کو فلم پڑھانے کے لیے آیا اور پھر بچے اس کے ساتھ فلم بنا رہے ہیں، وہ کردار دریدہ حرامدہ میں ہمیں نظر آتا ہے. مائی شارلٹ میں ایک ہسٹوریکل پورا پرسپیکٹیو ہے اس کردار کا. تو اس کو ہم اعتراض بھی کہہ سکتے ہیں یا ایک سوالیہ نشان جو کھڑا ہو رہا ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو نا ایک چیز جو نا یہ دیکھی جائے کہ میں نے ابھی جو نا کچھ مغربی کرداروں کے بارے میں جو نا لکھنا شروع کیا پچھلے جو نا میں نے شاید 2006 میں جو نا 4 سال. ہاں. تو پہلے جو نا میں نے کسی مغربی کردار کے بارے میں نہیں لکھا، تو کبھی کسی نے جو نا مجھے کہا ہی نہیں کہ بھائی تم اورینٹلسٹ ہو، تمہاری نظر جو نا ایک اورینٹلسٹ کی نظر ہے. اور مجھے جو نا اس طرح کے الزامات بھی نہیں سمجھ آ رہے ہیں، کیونکہ میں اورینٹلسٹ تو کدھر سے ہوا ہوں. مطلب یہ ہے کہ میرا مطلب خیر اورینٹ بھی میرے سامنے تو ہے ہی نہیں. مطلب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. میں اگر کچھ ہوں تو میں ایک لاہورسٹ ہوں، کیونکہ میں نے زیادہ جو نا تو
لاہور کے بارے میں لکھا، اور آج کل میرے بہت سارے کردار جو نا ان کا تعلق تو گلبرگ سے ہے، تو وہ میں گلبرگوسٹ ہوں شاید، ٹھیک ہے، یا پنجابیسٹ ہوں کیونکہ پنجاب کے بارے میں زیادہ لکھا. تو مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے ویسے کہ میں نے زیادہ جو نا اسی معاشرے کے بارے میں یا معاشرے کے اس حصے کے بارے میں جو نا لکھا. دوسری چیز یہ ہے کہ نہیں، مجھے لگ رہا ہے ویسے کہ بالکل الٹا ہو رہا ہے ویسے میری کہانیوں میں، خاص طور پہ جو 2-3 کہانیاں ہیں، منحوس انگریز اور دیریدہ حرامدہ. تو اس میں کچھ دیریدہ جو ہے نا جو بہت زیادہ جو نا عام طور پہ جو نا پوزیٹیولی لیا جاتا ہے، تو اس کے مختلف شیڈز میں نے جو نا وہ بیان کرنے کی کوشش کی، اور مجھے اس میں تکلیف بھی ہوئی کیونکہ میں ان کو آئیڈیالائز بھی کرتا رہا. لیکن یہ ہے کہ جس سے آپ آئیڈیالائز کرتے ہیں، آپ کو جو نا اس کو جو نا ویسے تخت پہ بٹھانا بھی نہیں چاہیے، آپ کو سمجھنا بھی چاہیے کہ یہ ایک انسان ہے، اس میں کچھ خرابیاں بھی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ دیریدہ بھی جو نا اپنے اس رویے کے لیے بھی جو نا ذمہ دار نہیں تھے. تو وہ آئے جب تھے تو وہ سفارت خانے کی طرف سے آئے تھے، سفارت خانے کے لوگ بھی ان کے ساتھ تھے، اور ان کی کوشش تھی کہ وہ محفوظ رہے لوگوں سے جو نا براہ راست ان کی بات چیت نہ ہو جائیں، جس کی وجہ سے کسی نے مجھے بعد میں بتایا کہ انڈیا کے سفر سے جو نا وہ اتنے زیادہ خوش نہیں تھے، وہ لوگوں سے صحیح طرح سے بات نہیں کر سکے. تو شاید اسی وجہ سے جو ایک نظام بنا ہوا ہے وہ تو اس کا شکار ہو گئے، جبکہ وہ آدمی تھے. اور یہ بھی ایک عجیب سا تضاد ہے ویسے، جو کہ سب نظاموں کو جو نا توڑ دیتے تھے، لیکن یہاں آ کے جو نا وہ ایک نظام کا شکار ہو گئے. تو کچھ ان کے شیڈز تھے جو مجھے جو نا وہ اجاگر کرنے تھے، اور مجھے خاص طور پہ ان دونوں کہانیوں میں، منحوس انگریز اور دیریدہ حرامدہ، اس میں جو نا ایک پورا جو نا ایک ارتقا سا نظر آ رہے ہیں کہ ایک لڑکا تو شروع میں جو نا ایک آدمی کو بالکل جو نا اوپر بٹھا دیتا ہے، اور اس کو جو نا بالکل ایک خدا سمجھتا ہے. آہستہ آہستہ جو نا وہ اپنے خدا کو جو نا ایک انسان میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، اور پھر بعد میں جو نا وہ اس سے بغاوت بھی کر دیتا ہے. سب سے اہم چیز جو نا جو میرے ذہن میں آ رہی ہے یہ ہے کہ ایک آدمی اگر دیریدہ سے اتنی محبت کرنے کے بعد اس کو جو نا حرامدہ کہہ کے تھپڑ مار دیتا ہے سب کے سامنے، تو وہ کیوں ایسا کرتا ہے؟ ظاہر ہے ویسے، اور وہ کہتا ہے نقلی دیریدہ، تو وہ یوں کرتا ہے اس وجہ سے کہ وہ خود اس آدمی کے بھوت کو جو نا اتارنے کی کوشش میں ہے. تو ایک طرح کے جو نا کیا بتاؤں میں، ایک ڈیکولونائزیشن کے عمل سے جو نا وہ خود گزر رہا ہے ویسے. اور یہ عمل جو نا مجھے لگتا ہے ویسے کہ وہ نمایاں ہے اس کہانی میں. منحوس انگریز میں بھی ہے کہ ایک آدمی پہ جو نا بہت زیادہ، ایک لڑکے پہ بہت زیادہ جو نا ایک انگریز کا اثر ہے، اور آخر میں جو نا جب وہ اس کے ساتھ تعاون کرنا چھوڑ دیتا ہے تو وہ خود محسوس کرتا ہے کہ وہ آزاد ہو گیا اس سے، اور وہ کیوں اس کے ساتھ جو ہے نا وہ تعاون کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ بھی جو نا پورا ایک عمل ہے. اچھا، یہ سمجھنا کہ میں جو نا اپنے مغربی کرداروں کو جو نا پیڈیسٹل پہ جو نا کھڑا کرتا ہوں، ان کو بٹھاتا ہوں بالکل جو نا عرش پہ، اور میں وہ مجھے بھی جو نا بہت غلط لگ رہا ہے ویسے، کیونکہ اگر دیریدہ حرامدہ کو دیکھا جائیں، اس میں جتنے جو نا مقامی کردار ہیں اتنے بھی جو نا مغربی کردار ہیں. ایک دیریدہ ہیں جو میرا خیال ہے زیادہ پوزیٹیولی نظر نہیں آ رہے ہیں، دوسرے جو نا بیرتے ہیں جو دیریدہ پہ جو نا فکریں کستے رہتے ہیں، ان کے سیمینار میں بھی پاگل سے آدمی. پھر ایک جبریل بھی ہیں جو مطلب وہ کرتے ہیں، غداری کرتے ہیں نریٹر کے ساتھ. تو یہ کون سے پوزیٹیو ہوئے ہیں مجھے بتایا جائیں. لیکن کوشش تو میں نے ضرور کی ہے کہ ان میں کوئی نہ کوئی جو نا وہ بلیک اینڈ وائٹ تو مجھے پسند نہیں ہے، تو خرابیاں بھی ہوں، خوبیاں بھی ہوں، اور وہ اجاگر ہو جائیں کہ دیریدہ نے اگر ذلیل کیا اس آدمی کو تو اس نے اس کو معاف بھی کر دیا. میں نہیں چاہ رہا تھا کہ لوگ نا ایسے کسی جو نا حتمی جو نا نتیجے پہ پہنچے کہ جی اچھا دیریدہ خراب ہے، یہ بندہ اچھا ہے، وہ بندہ خراب ہے، یا دیریدہ اچھا ہے، یا اس طرح سے. تو یہ میری کوشش تھی. تو شاید کچھ لوگوں کو نہیں سمجھ آئے کیونکہ ان کے ذہن میں جو نا شاید کچھ زیادہ وہ بائنریز جو نا بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ بائنریز میں جو نا ہر چیز کو دیکھتے ہیں. لیکن میں بائنریز کا دشمن ہوں، اور میرا خیال ہے ویسے کہ فکشن میرا فکشن ان بائنریز سے جو نا جان چھڑانے کی ایک کوشش بھی ہے. اچھا، یہ
مترجمہ جو ہے وہ اس کتاب کی دوسری طویل کہانی ہے. بہت آبویسلی فیض صاحب نظر آ جاتے ہیں ریڈر کو. اس میں بھی ایسی دو لیئرز ہیں کہ ایک لیئر یہ کہ یہاں ایک ایسا آدمی جس کا قد بہت بڑا ہے اور لوگوں نے خدا اسے بنایا ہوا ہے، وہ وسطی ایشیا میں اور رشیا میں ایک ٹرانسلیٹر کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کر رہا ہے، یا وہاں پر جو اور ممالک کے اتنے ہی قد کے لوگ آ رہے ہیں ان کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے ہیں. دوسری طرف ہمیں اس کہانی کی ایک اور لیئر یہ بھی نظر آتی ہے کہ جو اس کا اختتام ہے کہ یہاں کے اپنے لوگوں نے فیض کے ساتھ کیا کیا اور اس کی زندگی کے آخری ایام کس طرح سے گزرتے رہے، اور شاید جتنا وہ خود کو کیش نہیں کرا سکا اور باقی لوگوں نے اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو کر خود کو کیش کرانے کی کوشش کی، بے شک لٹریری طور پر یا اس کا جو مارکسسٹ دنیا کے ساتھ تعلق کی وجہ سے پولیٹیکل ایک انوالومنٹ تھی. یہ دونوں کہانیاں آپ پیرالل چلا رہے تھے یا ایک کہانی کو بیلنس کرنے کے لیے دوسری کہانی آئی؟ یہاں فوکس وہ پورا وہ کمیونسٹک ورڈ جس کو فیض صاحب ادھر لے کر انٹروڈیوس کرانا چاہ رہے تھے وہ تھا، یا یہاں کے اپنے لوگوں نے فیض صاحب کے ساتھ جو سلوک کیا وہ تھا؟ آپ کے سوال میں جناب پھر بہت سارے سوالات ہیں، ویسے تو میں بات تو لمبی ہو جائے گی، لیکن سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں نے فیض کے بارے میں نہیں لکھا. میں نے ایک آدمی کے بارے میں لکھا جن کا نام میں نے پہلے لکھا تھا فہیم صاحب. اور اصل چیز تو یہ ہے کہ کہانی کا سارا خاکہ جو نا میرے ذہن میں جو نا اس وقت آ گیا جب میں نے ابن انشا کا ایک سفر نامہ پڑھا. تو اس میں دو باتیں بہت اہم تھیں. ایک بات تھی کہ وہ شکایت کر رہے تھے اپنے جو نا روسی مترجم کی کہ وہ جو نا مجھ سے بات نہیں کرتا، اور جب بھی بات کرتا ہے تو بہت جو نا ویسے سرسری سی باتیں کرتا ہے، جیسے کہ وہ میرے ساتھ جو نا وقت نہیں گزارنا چاہتا ہے، وہ مجھ سے الجھنا بھی نہیں چاہتا. اور دوسرا انہوں نے جو نا ایک جملہ لکھا تھا ایک مترجمہ کے بارے میں کہ وہ گئے تھے ریڈیو میں، تو خاتون تھی ویسے حسین، جنہوں نے جو نا ترجمہ کیا تھا ان کی باتوں کا اردو سے روسی زبان میں. تو وہ ایک طرح کی جو نا حسرت تھی کہ کاش جو ہے نا وہ میری مترجمہ بن جاتی. تو ایک پورا ایک سلسلہ تھا ان لوگوں کے آنے کا روس میں. اور مجھے جو نا ادھر بھی جو نا وہ کیونکہ بلیک اینڈ وائٹ بھی مجھے پسند نہیں ہے، یہ اس طرح کی بائنریز بھی مجھے پسند نہیں ہے، تو میرا تو یہ مقصد بھی نہیں تھا کہ میں یہ بتا دوں کہ یہ لوگ جو اپنے ملک میں ہیرو تھے وہاں پہ جو نا زیرو تھے، اور ایک ظالم نظام سے جو نا وہ وابستہ ہو گئے تھے، اور ایک طرح سے جو نا وہ لوگوں پہ جو ظلم ہو رہا تھا ویسے اس ظلم میں بھی جو نا وہ شامل ہو رہے تھے، کیونکہ وہ اس نظام کے گن گاتے تھے باہر جا کے کہ جس کی وجہ سے جو نا ان لوگوں کے بہت سارے رشتہ دار جو تھے وہ گلاگ میں مر گئے تھے، یا وہ غائب ہو گئے تھے، یا وہ نوکری سے محروم ہو گئے تھے، جو بھی ہے. لیکن مجھے یہاں جو نا ایک بہت عجیب بات جو نا نظر آئی کہ مظلوم بھی ظالم بن جاتا ہے، ظالم بھی مظلوم ہو جاتا ہے. اور یہ چیزیں مجھے نظر آ رہی تھی ویسے دونوں کی انٹریکشن میں، اس خاتون مترجمہ اور شاعر میں. تو ادھر تو یہ ہے کہ وہ خاتون بھی جو نا ایک طرح سے جو نا وہ KGB کے لیے کام کرتی ہیں. تو اگر لوگ مجھے کہیں کہ میں ہمیشہ جو نا اپنے مغربی جو نا کرداروں کو جو نا وہ پیڈیسٹل پہ جو نا رکھتا ہوں، تو وہ KGB میں کام کرتی ہے. تو KGB بھی جو نا وہ میرا خیال ہے ویسے کہ وہ کوئی اس کو جو نا ہم کوئی خیراتی فلاحی جو نا ادارہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں، تو اس کے مقاصد جو نا وہ سب کے سامنے ہیں. وہ بھی مجبوری میں، تو وہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ وہ بھی جو نا ایک طرح سے جو نا فائدہ اٹھا رہی ہیں اس سارے نظام سے. تو وہ جو فہیم صاحب ہیں ویسے وہ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن وہ جب بیمار ہوئے ہیں ویسے جب ان کا علاج نہیں ہو رہے ہیں اپنے ملک میں تو ان کا علاج تو باہر ہو رہے ہیں، اور وہ کیوں نہ کریں علاج ہے نا اپنا روس میں. تو یہ سب تضادات ہیں ویسے جو ایک طرح سے جو نا وہ ہمارے سامنے بھی جو نا ہمیں بھی جو نا اس طرح کے فیصلے جو نا کرنے پڑتے ہیں. کبھی کبھی جو نا ہم بھی ظالم ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی جو نا ہم
مظلوم ہو جاتے ہیں. باقی جو ہوا ہے جو اس آدمی کے ساتھ ہوتا ہے ان کے ملک میں کہ لوگ جو نا ان کا نام جو نا کیش کرتے ہیں, اور وہ میرا خیال ہے ویسے صرف فیض صاحب کے ساتھ نہیں ہوا, منٹو اور کچھ لوگ جو ابھی کچھ سال پہلے جو نا ان کا انتقال ہو گیا, انتظار حسین وغیرہ جو نا ان کے نام کو بھی جو نا کیش کیا جاتا ہے اور ایک طرح سے جو نا ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے. مجھے خود یاد ہے ویسے کہ کئی بار جو نا ایک بڑے ادیب جو نا کے گھر پہ جو نا محفل ہو رہی تھی, تو سب لوگ جو نا آپس میں بات کر رہے تھے اور سب لوگ جو نا اپنے نظریے جو نا پیش کر رہے تھے, اور وہ ادیب خود مطلب بالکل چپ تھے, اور میں نے محسوس کیا کہ اگر وہ اٹھ کے یہاں سے چلے بھی جاتے تبھی بھی جو نا یہ محفل جو ان کے گھر میں ہو رہی ہے وہ جاری رہے گی, کہ ہر آدمی جو نا ایک طرح سے جو نا وہ اپنی بات کر رہا تھا اور خود اپنا وہ کیا کہتے ہیں وہ سکہ چمکا رہا تھا, اور وہ آدمی کی جن کی وجہ سے جو نا یہ سب لوگ جو نا اکٹھے ہو گئے تھے اور جن کی وجہ سے ان کی آپس میں گفتگو ہو رہی تھی, اس کا ذکر ہی نہیں تھا, اس کا ذکر ہی نہیں تھا. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کچھ ادیبوں کے ساتھ.